وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ کا احسان و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے، مالا مال فرمایا ہے. دین اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں کو گھیرا ہوا ہے کہ انسان کا بہت ساروں سے رشتہ ہے اور ہر رشتے کا حق ادا کرنا ضروری ہے. ہر انسان کا اللہ سے رشتہ ہے، اللہ کے رسول سے رشتہ ہے، ماں باپ سے رشتہ ہے، بھائی بہنوں سے رشتہ ہے. ایسے ہی بہت سارے اس کے اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، تعلقات تعارف والے ہیں، ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو بعد میں دنیا میں آنے والے ہیں، آئیں گے. اسلام نے ایسا پاکیزہ دستور اور ایسا پاکیزہ طریقہ دیا ہے کہ جس میں سب کے حق کے ادا کرنے کی فکر کی جا سکے. اللہ جل شانہ کے حق کے ادا کرنے کے لیے عبادت، کہ اللہ کے سامنے عبادت کی جائے، اللہ کا حق ادا کیا جائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو پکارا: یا معاذ. حضرت معاذ نے جواب دیا: لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں، آپ کے بدن سے بدن لگا ہے. پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا: یا معاذ. حضرت معاذ نے پھر جواب دیا: لبیک یا رسول اللہ. تیسری دفعہ پھر پکارا: یا معاذ. حضرت معاذ نے جواب دیا: لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ آپ ہی کی سواری میں بیٹھا ہوا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ معاذ، تمہیں معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. حضرت صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے. ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ نہ جانتے ہوئے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں جانکاری نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، ادھورا علم ہوتا ہے، ادھوری جانکاری ہوتی ہے. کبھی کبھی معلومات ہوتی ہی نہیں ہے لیکن بولنا اپنا حق سمجھتے ہیں.
اور ہر جگہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کا یہ معمول نہیں تھا۔ حضرات صحابہ نے پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی جواب دیا ہے، اور یہ چیز ہمیں بھی سیکھنے کی ہے کہ ہم بھی یہ سیکھیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، نبی جی ہمیں کیا معلوم، ہم تو نادان لوگ ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم کیا بولے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا معمول تھا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، شروع سے لے کر آخر تک۔ جی سادے سے سادے سوال پر بھی یہی جواب دیتے تھے۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، جنرل نالج کا سوال تھا، ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن تھا، سب کو پتا تھا جمعہ ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ و رسول عالم، رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ رسول جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایو شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، ذوالحج کا مہینہ ہے، لیکن جواب میں ذوالحج نہیں کہا، کہا اللہ و رسول عالم، اللہ رسول جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایو بلد ھذا، ہم کس شہر میں، کس بستی میں ہیں، کون سی جگہ میں ہیں؟ معلوم ہے حج کرنے آئے ہیں، میدان عرفات میں ہیں، لیکن صحابہ نے جواب میں کہا، اللہ و رسولہ عالم۔ یہ جنرل نالج کا سوال ہے، لیکن اس پر بھی جواب ہے، اللہ و رسولہ عالم۔ اس کو کہتے ہیں طلب کہ شوق، آدمی کچھ لینے کے لیے بیٹھا ہے، اندر طلب ہے۔ برتن جب خالی کر کے بیٹھیں گے تو برتن بھرے گا، بھرا برتن لے کے بیٹھیں گے تو اوپر سے بہہ کے نکل جائے گا۔ تو صحابہ ہمیشہ خالی برتن لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، اس لیے صحابہ کا برتن بھر جاتا تھا، اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں بھرا برتن لے کے جاتے ہیں، اس لیے اوپر سے بہہ کے نکل جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ بنائے، اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہ کرے، وہ تن تنہا اکیلا ہے۔ اس کو اس کی طاقت، قدرت، اس کی شان و شوکت، اس کے جلال و جبروت، اس کی عزت و قہر میں اس کو اکیلا سمجھا جائے، یقین کیا جائے، اور یہ دل سے مانا جائے۔ دل کے یقین کے ساتھ انسانی زندگی کا عمل بھی ایسا ہو جس سے یہ ظاہر ہو، جس سے پتہ چلے کہ رخ کہیں اور نہیں ہے، جھکاؤ کی کہیں اور نہیں ہے، کسی اور کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف جھکاؤ ہے، مال کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، عہدے کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، اسباب کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، جھکاؤ صرف ایک اللہ کی طرف ہے کہ وہی ساری طاقتوں کا مالک، وہی سارے خزانوں کا مالک ہے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب بندہ اپنا حق ادا کر دے گا تو اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں۔ تو بزرگوں اسلام اللہ کا حق بھی بتاتا ہے، رسول کا حق بھی بتاتا ہے، ماں باپ کا حق بھی بتاتا ہے، بیوی بچوں کا حق بھی بتاتا ہے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا حق بھی بتاتا ہے، عام انسانوں کا حق بھی بتاتا ہے۔ قرآن پاک کی تفصیلی آیت ہے جس میں ہر ایک کے حق کو بتاتے ہوئے اللہ نے بہت تفصیل سے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
اس آیت میں اللہ نے سب کے حقوق بتائے ہیں، یہاں تک کہ راہ چلنے والے مسافر کا حق بھی انسان پر بنتا ہے۔ تو جب دین اسلام میں ان سب باتوں کی ترغیب دی گئی، اور خاص طور سے اللہ جل شانہ نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ قرآن کی پہلی آیت میں ایمان اور اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا متقی کون ہے؟ جن کے لیے اللہ نے ایک کتاب اتاری ہے اور جن کی ہدایت کا سامان اللہ نے اس کتاب کے اندر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا غیب پر یقین رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے والے، کہ مما رزقناہم ینفقون، اللہ نے جو کچھ دیا اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں۔ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ تعالیٰ نے دی۔ قرآن پاک کی بہت مشہور آیت ہے، 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ جل شانہ نے پوری طاقت کے ساتھ میں فرمایا کہ نیکی کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز، چہیتی چیز، اپنا پسندیدہ سامان، چہیتا سامان جس سے تمہیں لگاؤ ہو گیا، جس سے تمہیں تعلق ہو گیا، اس کو اللہ کے لیے خرچ جب تک نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آیت حضرت صحابہ پر اتری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے سنائی تو حضرت صحابہ بیٹھ کے غور کرنے لگے کہ ہمیں سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے، اور صحابہ نے اپنی پسندیدہ چیز رسول اللہ کے بارگاہ میں لا کے پیش کی۔ مشہور قصہ ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور خاص صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا جس میں ایک کنواں تھا جس کو بیر ہا کہا جاتا ہے، میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ میٹھا پانی عام طور سے آسانی سے پرانے زمانے میں دستیاب نہیں ہوتا تھا، سہولت سے نہیں ملتا تھا، تو وہ میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا اور گھنا باغ تھا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا پانی پینے کے لیے بھی، کبھی ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے بھی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے، وہاں آرام کرتے، وہاں آپ تھوڑی دیر راحت اٹھاتے تھے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا اور دیکھا کہ میرا سب سے پسندیدہ مال کون سا ہے، مجھے سب سے چہیتی چیز کون سی ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مدینہ طیبہ کے یہ احاطے میں جو میرا باغ ہے، بڑا باغ ہے اور وہ گھنا باغ ہے، اس میں کھجور کے بہت سارے درخت ہیں، وہ باغ مجھے بہت پسند ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکو گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو نہیں پا سکو گے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ باغ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے سے یہ اللہ کے دربار میں دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، بخن بخن، جب خوش ہو جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بخن بخن۔ جی یہ عربی کا لفظ ہے۔ جی ہمارے استاذ حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت نے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے اپنے استاد کا حوالہ دے کر انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، بخن بخن کا ترجمہ کیا۔ بہت خوب، بہت خوب، کہ رسول اللہ نے خوش ہو کے فرمایا بہت خوب، بہت خوب، مال رابح
فرمایا بڑا بہترین مال ہے، بڑا عمدہ مال ہے، بہت نفع بخش مال ہے، بہت ہی شاندار چیز ہے جس کو تم نے اللہ کے دربار میں پیش کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ تم نے تو دے دیا ہے، ہم نے قبول کر لیا، اب کیا کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں یہ سارے کا سارا تقسیم کر دو، تمہارے جتنے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں میں یہ مال تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مال کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ یہ ایک وقف کی شکل تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ابو طلحہ نے مال پیش کیا، رسول اللہ نے قبول فرمایا، اور اس کے منفعت کو، اس کا جو فائدہ تھا، اس فائدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ تو یہ وقف کی ایک شکل ہے جو شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہے، اور اس کا ایک نیا انداز دین اسلام میں شروع ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا وقف تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی سہل و سہیل، 2 یتیم بچوں سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکۃ المکرمہ سے نکلے تو جو کچھ اپنا سرمایہ تھا وہ سارے کا سارا سرمایہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے کے نکلے، اور راستے میں پتہ نہیں کب کون سی ضرورت پیش آئے، اس لیے ابو بکر نے گھر میں مکے میں کچھ نہیں چھوڑا، سب کا سب ساتھ لے کے نکل گئے۔ حضرت ابو بکر کے نکلنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو قحافہ، وہ اپنے بیٹے کے گھر آئے تو بڑی بیٹی حضرت اسماء گھر میں تھیں۔ حضرت خواجہ ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر کے والد تھے، انہوں نے بیٹی سے، اپنی پوتی سے کہا کہ بیٹی میرا اندازہ ہے کہ تمہارے باپ گئے ہیں اور جاتے ہوئے سب ساتھ لے گئے ہوں گے، انہوں نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ ابو بکر جاتے ہوئے سب کچھ لے گئے تھے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، لیکن حضرت اسماء کا یقین، حضرت اسماء کی ہمت، حضرت اسماء کا اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو اپنے دادا کے سامنے بھی نہیں بیان کیا، اپنے دادا سے بھی اپنی حاجت ذکر نہیں کی، یہ نہیں کہا دادا جان ابا سب کچھ لے کے گئے ہیں، پتہ نہیں کتنے دن ہمیں مکے میں رہنا پڑے اور اس زمانے تک ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے، اس لیے آپ کچھ ہمارا خیال رکھ لیں، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دیں، یہ نہیں کہا۔ حضرت اسماء دوڑی ہوئی گئیں، چند پتھر کے ٹھیکرے لا کر اس محراب میں جہاں حضرت ابو بکر پیسے رکھتے تھے، وہ پتھر کے ٹھیکرے جمع کیے، اس کے اوپر موٹا کپڑا اڑایا، اپنے نابینا دادا کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر لے کر آئیں، اور اس کپڑے پر ہاتھ گھما کے دادا سے کہا دادا جان برا نہیں لے کے گئے ہیں، بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہاں تو پتھر کے ٹھیکروں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر جاتے ہوئے سب کچھ لے کے نکلے تھے، سارا مال اپنے ساتھ لے کے نکلے، راستے میں خرچ کیا، مدینہ طیبہ پہنچے، قباء میں 1 ہفتہ ٹھہرے رہے، قباء کے بعد مسجد نبوی کے پاس مدینہ طیبہ آئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رکے، پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب وہ سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں کا ایک اونٹ باندھنے کا ایک باڑہ تھا، اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا یہ کس کا ہے، پتہ چلا یتیم بچوں کا ہے، ان کو بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں بچوں نے کہا رسول اللہ ہماری جان آپ پر فدا ہے، یہ مال کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے ہدیہ ہے، قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آپ کا ہدیہ نہیں لینا ہے، بلکہ اس زمین کو مجھے قیمتاً خریدنا ہے،
آپ نے قیمتاً خریدنے کا ارادہ فرمایا، قیمت طے فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے جو پیسہ لائے تھے رسول اللہ کو ہدیتاً پیش فرمایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا ہدیہ قبول فرمایا اور سہل و سہیل کو وہ قیمت زمین کی ادا کی، اور زمین کی قیمت ادا کر کے وہ زمین خرید کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو مسجد نبوی کے لیے وقف فرمایا۔ مسجد نبوی کی جو زمین ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وقف شدہ زمین ہے۔ پھر وہ بڑھتی چلی گئی، اس کو وسیع کرتے چلے گئے، آج بہت وسیع ہو گئی ہے۔ اسی مسجد نبوی کا جو حصہ ہے جو آج کی مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، اس مسجد نبوی کے کونے میں باب الملک فہد، جو بڑا دروازہ جہاں سے عام طور سے لوگ آتے جاتے ہیں، اسی باب الملک فہد کی طرف اندر داخل ہوتے ہوئے بائیں جانب عام طور سے وہ قالین بچھی رہتی ہے، وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ قالین اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں۔ وہاں ایک جگہ پر وہ بیر ہاں ہے، حضرت ابو طلحہ کا وقف کیا ہوا باغ ہے، اور اس باغ کی وہاں ایک نشانی ہے کہ گول نشانی انہوں نے لگائی ہے، اور اس نشانی پر انہوں نے وہ قالین عام طور سے بچھا کے رہتے ہیں، تو عام طور سے بہت سارے لوگ جا کے وہاں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر ہاں میں بیٹھا کرتے تھے، تو اس سنت کے ادا کرنے کے لیے وہ لوگ عام طور سے بہت سارے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں جو بیر ہاں مدینے کے کنارے پر تھا، اب وہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے وقف فرمایا۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنا باغ اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادے سے جملے ارشاد فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حبس الاصل وسبل الثمرہ، حبس الاصل وسبل الثمرہ۔ حبس الاصل کے معنی اصل جو باغ ہے اس کو باقی رکھو، اور اس کے اندر جو پھل نکلتا ہے اس پھل کو راہ خدا میں خرچ کرتے رہو، کہ اس کا جو پھل ہے اور جو ثمرہ ہے، آمد ہے، اس کو راہ خدا میں وقف کر دو، اور جو باغ ہے وہ اپنے ہی پاس رکھنا، کہ وہ اب تمہاری ملکیت سے نکل گیا، اب وہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا۔ تو وقف یہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں نے بے شمار اوقاف کیے ہیں۔ جانے والوں نے اللہ کا دیا ہوا مال راہ خدا میں خرچ کیا، اس کے منفعات کو باقی رکھ کر کبھی اپنے رشتہ داروں پر، کبھی عام مسلمانوں پر، کبھی غربا پر، کبھی مسلمانوں کے ہر طبقے پر، مالدار اور غریب پر، زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے جس لوگوں نے، مسلمانوں نے ماشاءاللہ اوقاف کیے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل بند ہو جاتا ہے، جب تک زندہ ہے وہ عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو یہ عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن سانس کی ڈور جیسے ہی کٹے گی، اب عمل کا سلسلہ بند ہو گیا، اب عمل کا راستہ بند ہو گیا، اب سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، الحمدللہ نہیں پڑھ سکتا، دعائیں نہیں مانگ سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، نمازیں نہیں پڑھ سکتا، کیا کرے؟ تو کیا اس کے بعد عمل کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے؟ ثواب کے حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہاں، عمل کے حاصل کرنے، ثواب کے پانے کے لیے 3 راستے ہیں، ان 3 راستوں سے تم ثواب پا سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ کر دو، مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو،
کوئی مسافر خانہ بنا دو، کسی جگہ پر سبیل لگا دو، پانی کی سبیل لگا دو کہ گزرنے والے لوگ وہاں پانی پی کے گزر سکیں، کسی جگہ پر سائے کا انتظام کر دو کہ لمبی مسافت میں گزرنے والے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر ذرا سایہ لے کر سستا کے گزر سکیں۔ ایسے الگ الگ راستے ہیں، طریقے ہیں، ان طریقوں سے تم صدقہ جاریہ کر سکتے ہو کہ یہ صدقہ جاریہ کرو گے تو جتنے زمانے تک، جیسے مسجد بنائی قیامت تک مسجد باقی رہے گی اور قیامت تک لوگ وہاں نمازیں پڑھیں گے تو تمہیں نمازوں کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور یہ صدقہ جاریہ قیامت تک چلنے والا اجر ملنے والا عمل ہے۔ ایسے بہت سارے طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس ترغیب پر امت کے مسلمانوں نے مسجدیں بنائیں، آج بھی بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مسافر خانے بنا رہے ہیں، لوگوں کی راحت کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے انتظام کر رہے ہیں، بلڈنگیں بنا کر اس کی جائیداد وقف کر کے اس کی آمدنیوں کو مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ 1500 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے اس ملک میں تقریباً 800 سال تک مسلمان حکمرانوں کو حکومت کرنے کا موقع دیا، اور مسلمان حکمرانوں نے اگرچہ دعوت دین کے کام میں سستی برتی، لیکن مساجد کے بنانے میں، خوبصورت سے خوبصورت مسجدوں کے بنانے میں، اور ان مساجد سے ملحق زمینوں کے وقف کرنے میں، اور مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے اراضی وغیرہ، زمینیں وغیرہ مسلمان غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو دینے میں کسی طرح کی بخالت سے کام نہیں لیا، اور بلکہ صرف مسلمانوں نے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کے لیے بھی بے شمار زمینیں مسلمان بادشاہوں نے دی ہے۔ آج بھی ہمارے اس صوبہ، جس کو صوبہ میسور کہا جاتا تھا، اس صوبہ میسور کے سلطان حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بے شمار اوقاف ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اور پورے اس علاقے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں جہاں جہاں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت رہی ہے، اور زمینیں، مسجدیں، مدرسے، یہ سب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوقاف میں شامل ہیں۔ اور دوران جب انگریزوں کی حکومت یہاں رہی، اس دوران میں بھی حیدرآباد دکن کے نواب رہے، بھوپال کے نواب رہے، ایسے ہی جوناگڑھ کے نواب رہے، اور ٹونک کے نواب، یہ سب مسلمان حکمران تھے۔ ان کی الگ ایک طرف وہ انگریزوں کی حکومت چلتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریاستیں قائم تھی، اور یہ آزادی تک ان کی ریاستیں قائم رہی، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ اپنے ہر دور میں اوقاف بنائے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارا کام انہوں نے کیا ہے۔ تو اس لیے اوقاف کی بہت ساری زمینیں ہیں، اور یہ زمینیں اللہ معاف فرمائے بڑے افسوس کے ساتھ، بلکہ بڑے رنج کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حکومتوں نے ناجائز قبضے کیے، غیروں نے ناجائز قبضہ کیا، اور صرف غیروں کی شکایت نہیں ہے، خود اپنوں نے اس کے ساتھ میں جو استحصال کیا ہے اور اوقاف کے ساتھ میں جو کھلواڑ کیا ہے، اس کا ہم سب کو اندازہ ہے کہ اوقاف کو گویا انتہائی غلط طریقے سے استعمال کر بجائے امت کے عموم کو، عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے، کچھ خاص افراد نے زمینوں پر قبضے کر کے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ بہرحال آخرت میں اللہ کے سامنے ان کو بھی حساب دینا ہے، اور اللہ جل شانہ کے پاس ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن یہ بہت بڑا زمینوں کا اور اوقاف کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور موجودہ جو حکومت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بڑی خیر خواہ حکومت ہے، مسلمانوں کو بڑا بھلا چاہنے والی حکومت ہے۔ ان کو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہی ہمدردی ہے، کچھ زیادہ ہی لگاؤ ان کو مسلمانوں سے ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے 3 طلاق کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا، اور دوسرے مسائل بار بار اٹھاتے رہتے ہیں، اور اسی خیر خواہی کے نتیجے میں آج انہوں نے وقف بل لانے کی کوشش کی ہے، پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے، پھر وہ پارلیمنٹ میں بحث کے بعد اس کو جوائنٹ کمیشن کے حوالے کیا گیا ہے۔
یہ ساری تفصیلات آپ سب کے سامنے ہیں۔ اس لیے علماء یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی اس سلسلے سے بیدار رہیں، اور جو ہمارے بزرگوں نے آج کے زمانے میں آپ تصور کر کے دیکھیں، جو اوقاف ہیں اور شہر کے درمیان میں اور بالکل ایسے ایسے مقامات پر جو بالکل بہت ساری ایسی جگہیں جہاں حکومت کی بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، وہ بھی اوقاف کی جگہوں میں ہیں۔ تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہو، اور پھر اس کو الگ الگ طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے یا اپنے لوگوں کو دینے کے لیے وہ زمینیں قبضہ کر کر وہ اپنے لوگوں کو دے کر ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی کے لیے یہ ترمیمی بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی قریب میں ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا قریب میں انتقال ہوا، حضرت مولانا سید ولی رحمانی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھی بہت کوشش کر کر جو موجودہ بل ہے اس کو بڑی محفوظ اور بہت ہی عمدہ بل بنا کر اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے، لیکن اس میں جھول پیدا کر کے حکومت اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی اپنے بزرگوں کی طرف سے چھوڑی ہوئی جائیدادوں اور یہ اوقاف اس کے سلسلے سے فکر مند ہونا چاہیے، حساس رہنا چاہیے، اور اپنی ان جائیدادوں کی حفاظت کے لیے اور امت کے عام طبقے کو، امت کے تعلیمی ضرورت ہے، مسلمانوں کے لیے کتنی ضرورتیں ہیں جس میں مسلمان پریشان ہیں کہ اپنا کوئی مسلمانوں کا عمدہ بہتر کوئی کالج نہیں، یونیورسٹی نہیں، کوئی اچھی ہسپتال نہیں، کوئی عمدہ علاج کا انتظام نہیں، کینسر کے مریض اللہ حفاظت فرمائے، ایک دفعہ کینسر کا مرض لگتا ہے تو پورے گھرانے کو، ایک بیمار کو نہیں کھاتا ہے بلکہ پورے کے پورے گھرانے کو کھا جاتا ہے۔ ایسی کتنی بیماریاں ایسی بیماریاں امت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور ایک ایک بیماری کے علاج کے لیے چھوٹا سا مرض، معمولی سی بیماری ہوتی ہے شوگر کی بیماری، اور شوگر کی بیماری میں کڈنی فیل ہو جاتی ہے، تو کڈنی فیل ہونے کے بعد یہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، آدمی اپنے خون کو بدلانے کا نظام شروع کرتا ہے، اس میں ایک تو بیمار پھنس جاتا ہے، اس بیمار کو لانے لے جانے کے لیے ان کے رشتہ دار پھنس جاتے ہیں، گھر کا ایک آدمی کماتا تھا اب وہ کمانے لائق نہیں رہا، دوسرا جو کماتا ہے وہ ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس بیمار کو لے جانے لے آنے کے لیے وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ہفتے میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کسی جگہ پر مزدوری کرتا ہے، اور وہاں مزدوری کی جگہ سے، نوکری کی جگہ سے، آپ تصور کر کے دیکھیں کوئی نوکر ہمارے سے ہفتے کے 7 دن میں 3 دن چھٹی لے تو ہم اس کو نوکر برقرار رکھیں گے، اسے نوکری دیں گے؟ ہم اسے کہیں گے جاؤ بھائی تمہارے علاوہ کوئی اور نوکر ملے گا، اس کو ہم نوکری سے نکال دیں گے۔ تو نتیجہ وہ جو بیمار ہوا اس کی بھی نوکری چلی گئی، اور اس بیمار کی تیمارداری کرنے والا اس کی بھی نوکری چلی گئی، اور پورے کا پورا گھرانہ اور خاندان محتاجگی، فقر، تنگ دستی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک طرف گھر کا نظام چلنا مشکل ہے، اور دوسری طرف ہر دفعہ ڈیالیسس کے لیے جاتے ہوئے 1,500، 2,000، 3,000، 4,000 روپے کا خرچ ہوتا ہے، اور یہ سارا خرچ مہینے میں جاتے جاتے پتہ نہیں کتنا ہو جاتا ہے۔ تو سب کا اندازہ اور حساب لگایا جائے تو پورا گھرانہ مشکلات کے طوفان میں گر جاتا ہے، اور ان مشکلات کے طوفان میں ساتھ دینے والے کتنا ساتھ دے سکتے ہیں، مدد کرنے والے کتنی مدد کر سکتے ہیں، اور سر پر ہاتھ رکھنے والے کتنی دیر تک سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم سب ایک حساس قوم کی طرح اور ایک امت مسلمہ کی طرح اپنے آپ کو جگائیں اور خود جاگیں، اور امت کے اس طرح کے مختلف دینی، ملی، سماجی، سیاسی ضرورتوں کے پیش نظر اگر صرف وقف کی جو املاک ہیں ان املاک کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں تو بھی امت مسلمہ محتاجگی سے باہر نکل جائے گی، اور ماشاءاللہ خوددار قوم بن کے اپنا پورا نظام کر کر دوسروں کا ہاتھ بٹانے کے لائق بنے گی۔ اس لیے بزرگوں یہ جو بل لا کر
مسلمانوں کی محتاجگی، ان کی معیشت اور ان کے معاش پر اور ایک ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور بیداری کا ثبوت دینا ہوگا اور اپنے آپ کو ایک حساس قوم بنانا ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ جل شانہ ہمارے احساس کو بیدار فرمائے اور ہمیں گہری نیند سے جگنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اب تو کم از کم ہم جگ کر اپنے اور اپنی امت اور اپنی قوم کی صحت سلامتی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے والے بنے۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب